تو اب ہم نے دیکھ لیا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ زندگی کے ہر کام میں بھی سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اس پہ چلنے کی توفیق دے، اور آخرت تک ہمیں یعنی اس راستے پہ چلا کے اس پہ ہمیں جنت تک پہنچا دیجیے۔ تو صراط مستقیم پہ، اور اس کی ہدایت ملتی کہاں سے؟ سورس آف گائیڈنس کیا ہے؟ جی پی ایس جو قرآن اور سنت ہے اس سے۔ اور ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جب ہم ہدایت طلب کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے صحیح راستہ ہمیں معلوم ہو اور اس پہ چلنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے باقی تمام چیزوں کا ہمارا خیال رکھا ہے، آپ رب العالمین ہیں، تو اس طرح ہمیں دکھا دیجئے کہ سیدھا راستہ، اور بلکہ دکھانا ہی نہیں ہے، دکھا بھی دے، ہاتھ پکڑ کے چلا دے، منزل تک پہنچا دیجئے۔ اور اس پہ اب کون سا صراط ہے؟ اب اسی صراط کی آگے ڈسکرپشن آ رہی ہے اگلے حصے میں کہ کون سا راستہ، ڈسکرپشن آف صراط کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو انعمت علیہم لوگوں کا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جو بلیسڈ ہے۔ تو یہاں ہم نے یہ کہا کہ انعام یافتہ لوگوں کا، دیکھیں انعمت علیہم جن لوگوں پہ آپ نے انعام کیا، ان کا راستہ، تو یہ دین کا راستہ ہے جو قرآن کے ذریعے پتہ چلتا ہے نا۔ جی پی ایس تو ہے قرآن، تو ہمیں اس راستے پہ چلا دیں جن پہ انعمت علیہم چلے۔ اچھا انعام یافتہ لوگ کون؟ جو صراط مستقیم پہ چلتے چلتے جنت تک پہنچ گئے، یعنی جو اللہ کی رضا حاصل کر چکے، جو رضی اللہ عنہم ہو چکے، جن کے لیے اللہ نے دنیا میں ہدایت کے راستے کھولے، آسانی کی، ہمیں ان کے راستے پہ چلا دیجئے، اور تو نیکی کی توفیق مل جائے، پھر ان کو مل گئی، اور آخرت کی کامیابی اور اللہ کی رضا مل گئی۔ تو یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاس کر دیا۔ تو یہ پاسٹ ٹینس میں بات ہو رہی ہے، انعام یافتہ لوگ، یعنی وہ لوگ نہیں جو آج زندہ ہیں، ہم کسی اسکالر کا سوچ کے کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو لوگ آج ہمارے آئیڈیلز ہیں ان کا انجام کس چیز پہ ہو۔ تو اسی لیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے آپ راضی ہوں، جن سے اللہ راضی ہوں، تو اس میں صحابہ آتے ہیں رضی اللہ عنہم، جو بھی لوگ نیک لوگ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، تو ان کو کے بارے میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا دیجئے۔ اور اس کا قرآن سے اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ انعمت علیہم کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، سورہ نساء کی آیت ہے 69، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انعمت علیہم کون ہے؟ جو اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرتے ہیں جو لوگ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعمت علیہم ہے۔ انعمت علیہم جن پہ اللہ نے انعام کیا وہ کون ہے؟ نبیوں میں سے، انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، سچوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں میں سے، والصالحین اور نیک لوگوں میں سے۔ یعنی یہ چار چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ کس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، ان چاروں میں سے۔ تو ان چاروں میں سے ہم کس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نبی تو کوئی نہیں بن سکتا نا، تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں۔ پھر صدیقین، تصدیق کرنے والے، یہ بھی بہت اوپر کے لوگ ہوتے ہیں۔ شہداء، شہید، گواہ، اس میں جو شہید شہادت لینے والے بھی، اور شہادت جو دینے والے، شہادت حق کی گواہی دینے والے۔ اسی طرح صالحین میں نیک لوگ۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے بنا دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو لوگ نیک ہوں۔ اور اس میں آیت میں اس کی ایک اور چیز پتہ چل گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں میں اس راستے پہ آ سکتا ہے، کہ جو بھی اطاعت کرے گا۔ تو ہمارے لیے بھی اللہ نے یہ راستہ آسان کر دیا۔ اور ہم عام طور پہ انعام سمجھتے ہیں ٹیمپریری چیزوں کو، نمائشی چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ انعام یافتہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے انعام یافتہ کہہ رہے ہیں جو ریئل جو ہے، ہمیشہ رہنے والے انعامات ملنے والے لوگ جو۔ تو سب سے بہترین انعام کیا ہے دنیا میں؟ ہدایت، جو کسی کو بھی دیا گیا۔ جو انعام میں سب سے بیسٹ کون سا ہے؟ ہدایت، کیونکہ جس چیز کے ساتھ ہدایت مل جائے وہ ہو جاتی ہے بیسٹ نعمت۔ اور ہم بغیر سوچے سمجھے مانگتے رہتے ہیں، سب سے اہم چیز ہے ہماری زندگی کی ہدایت، مگر ہم بغیر سوچے سمجھے مانگتے ہیں۔ اور دیکھیں ہم نماز کے بعد، یعنی نماز میں بھی ہم ہدایت ایسی مانگتے ہیں جیسے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس پڑھتے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد بھی جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ دنیا دنیا دنیا، جاب، بچے، ہمارے مسئلے، سارا فوکس ہمارا اس کی طرف ہے۔ اور صحیح معنی میں ہم دنیا مانگتے ہیں۔ دیکھیں دنیا ضرور مانگے مگر ہدایت کے ساتھ، کیونکہ تبھی وہ کمپلیٹ نعمت بنتی ہے۔ جو بھی دنیا کی چیزیں، صحت ہے، جاب ہے، پیسے ہیں، لمبی عمر، بچوں کی خوشیاں، اچھا سپاؤس، جو بھی دنیا کی صلاحیتیں، سب چیزیں تب نعمت بنتی ہیں جب وہ ہدایت کے ساتھ ہوں۔
تو ہم اس کو سیریسلی ہدایت نہیں مانگتے. اللہ نے دیکھے دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا, دونوں مانگے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کی نعمت بھی کھول دے, جیسے اوروں کو چلا دیا ہمیں بھی وہی اسی پہ چلا دیجئے, یعنی کہ انعمت علیہم میں. اور یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے لیے وہی راستہ آسان کرتا ہے جو ہم دل سے چاہتے ہیں. اگر ہم واقعی دل سے چاہتے ہیں نا کہ انعمت علیہم لوگوں میں ہو, تو اللہ ہم کر دے گا, وہ صرف زبانی نہیں دلی. تو دل سے ہدایت مانگے, دل اس طرف لائے, اور اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ علم اور ہدایت, جو دیکھیں علم اور عمل. انعمت علیہم لوگ کون سے ہیں؟ جنہوں نے انعام یافتہ لوگ جو کے پاس ہو گئے, جو ہدایت پہ چلے, یعنی وہ علم بھی تھا ان کو اور عمل کی توفیق بھی تھی, یعنی عمل بھی کرا انہوں نے راستے میں, اس وجہ سے اللہ کو راضی کر لیا, انعمت علیہم ہو گیا. تو ہم بھی جب یہ کہتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم اور عمل دونوں عطا فرمائیے تاکہ ہم جنت میں جانے والوں میں شامل ہو جائیں. اور اس کے لیے ہم اور کیا کر سکتے ہیں صالحین بننے کے لیے؟ جس طرح ایک تو یہ کہ گڈ کمپنی دنیا میں, اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا انعام یافتہ لوگوں میں رہنا, کہ اچھی صحبت جو ہے اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. تو کیونکہ جن کے ساتھ ہم ٹائم گزارتے ہیں وہ لوگ ہمیں شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ ہمارے پر اثر آ رہا ہوتا ہے, جس سے ہمارا فیوچر ڈٹرمن ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے ریلیشن پہ ہوتا ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کرتا ہے. تو ہمیں اچھی کمپنی کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں بھی جب ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اس کا اثر آتا ہے. اور پھر الحقنے بالصالحین, اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں بھی اللہ تعالیٰ صالحین کا ساتھ دے. اور انعمت علیہم لوگ جو ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا, پھر ہم ان کی سٹوریز اور بایوگرافیز پڑھیں, ان کی زندگی کیسی تھی, انبیاء کی زندگی کیسی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی طرح صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی, جتنے بھی پائس پیپل جو ہمیں انعمت علیہم جو اندازہ ہوتا ہے پاس کے, ان کو پڑھیں, ان کو دیکھیں, ان کی انسپریشن ہم ان سے لیں, کس طرح وہ استقامت تھی ان میں, اور ہم اپنی کوشش کریں ان کو کاپی کرنے کے لیے, اور ہم سوچیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں وہ چیزیں لا سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعمت علیہم میں کرے. تو اس میں ہم نے جو راستے کے ہم ڈسکرپشن پڑھ رہے ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, تو پہلے تو ہم نے کہا کہ ان لوگوں کا راستہ جو انعام یافتہ ہے, تو اس صحابہ کا راستہ ہو گیا. جیسے اگلا پارٹ ہے اس کا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی راستہ ان لوگوں کا جو انعام یافتہ لوگوں کا, مگر ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلائیے گا جن پہ آپ کا غضب ہوا, جن پہ اینگر اپون, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا اینگر جن پہ ہوا, ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلائیے گا. اور نہ ہی ہمیں ضالین کے راستے پہ چلائیے گا کہ جو لاسٹ ہو گئے. تو کیا کہتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا راستہ اس صراط پہ چلائیے جن پہ تو نے انعام فرمایا, ان لوگوں کا نہیں جن پہ غضب کیا گیا, اور نہ ہی گمراہوں کا, یعنی ہم اس راستوں پہ نہ جائیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں غیر المغضوب علیہم کون سے ہیں, جن پہ اللہ کا غضب نازل ہو. تو یہ سیکنڈ گروپ ہے. فرسٹ گروپ جو ہے جس کی طرح ہم بننا چاہتے ہیں, جس راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں, وہ انعمت علیہم. دوسرا گروپ غیر المغضوب علیہم, جن پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا, اس جیسے نہیں بننا ہمیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو دیکھیں, ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں دیکھیں گے ہم کہ کس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کیا گیا, نہیں جن پہ غصے کا ذکر ہے. تو سب سے پہلے تو شیطان مغضوب علیہم ہے, سب سے زیادہ تو شیطان پہ, کیونکہ سب سے پہلا جو اس نے انکار کیا تھا سجدے سے, تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب نظر آتا ہے. پھر آدم علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر نظر آتا ہے کہ اس نے حسد کی وجہ سے. تو جتنی چیزیں ہم قرآن میں دیکھتے ہیں وہ سب مغضوب علیہم والے لوگوں میں, کہ جن لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوا, جیسے عذاب والی قوم فرعون کی قوم لوط, اور نافرمانی کر کے جو تباہ ہونے والی قوموں پہ اللہ نے غصے کا اظہار کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلائیں. پھر جو سب سے زیادہ غصے کا اظہار ہے قرآن میں, وہ کس پہ؟ یہود پہ. تو مغضوب, مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہی ہیں. اچھا, یہود کا مسئلہ تھا کہ علم تھا ان کے پاس, کتابیں بھی پڑھتے تھے, مگر بات نہیں مانتے تھے, نافرمانی کیے جاتے تھے, جان بوجھ کے غلط کام کرتے تھے. تو معلوم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا, نافرمانی کرنا. تو ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ مغضوب علیہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس نالج ہے, علم ہے, مگر اس پہ ایکٹ نہیں کرتے, اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ مغضوب کون سے لوگ ہیں کہ جن کو معلوم ہے مگر کرتے نہیں ہیں. اچھا, ہمیں یہود سمجھ کے ہم اس کو چھوڑنا دیں, اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہمارا کیا ہے. اگر ہم, پہلی بات تو یہ کہ ہم جانتے ہوں تو ہم عمل کریں,
ٹھیک, اور اگر نہیں جانتے تو پھر علم حاصل کریں تاکہ پھر ہم عمل کر سکیں. اور تصور میں آپ یہ ذہن میں لے کے آئیں کہ جن سے اللہ ناراض ہو اس کا اس دنیا اور آخرت میں کیسا انجام ہوگا نا. اور ہم بس یہ سوچیں کہ ہم جنہیں ہیرو یا لیڈر سمجھتے ہیں, جن کو ہم فالو کرتے ہیں عام زندگی میں بھی, کیا وہ اللہ کے نام یافتہ گروپ میں سے یا دوسرے گروپس میں سے. تو ضرور ہم اس بارے میں اب سوچتے رہیں, اور جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے, تو ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اس بات سے کہ ہماری ہدایت کھو نہ جائے, ہمارے جو ہمیں علم اللہ تعالیٰ دے تو اس پہ ہم عمل کر سکیں. کیونکہ کئی دفعہ ہم اس کو نہیں خیال کرتے, مگر اللہ تعالیٰ سے ہم اسی لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادتی سے بچائیے گا, ہم غلطیوں میں نہ پڑیں, ہم آپ سے ناراض نہ کریں کبھی بھی, ایسے عمل نہ ہو. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایسے عمل نہ ہو ہمارے کہ آپ کا غصہ ہم پہ ہو, ہمیں آپ کے پسند کے عمل کرنا آسان کر دیجئے. تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم میں. اور تھرڈ چیز کہ ولا ضالین, اور نہ ہمیں اس راستے پہ چلائیے گا جس میں ضالین چلے. تو ضالین کون سے ہوتے ہیں؟ لاسٹ دیئر وے. تو یہ وہ لوگ ہیں ضالین, تھرڈ گروپ, جو کہ نالج لیک کرتے ہیں. پہلے والا کون سا تھا؟ وہ تھا کہ ان کے پاس نالج تھی مگر انہوں نے جان بوجھ کے عمل نہیں کرتے تھے, لیکن نافرمانی کی جاتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو عمل تو بہت کرتے ہیں نیک, مگر وہ نالج ان کی علم میں کمی ہے اور وہ سیدھے راستے سے ڈیویٹ ہو گئے. ضالین ہوتے ہیں جو لاسٹ کر دیں اپنا وے کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہی کہ جیوز وہ ہوتے ہیں جو جن پہ اللہ تعالیٰ کا مغضوب یعنی غضب نازل ہوا, اور کرسچنز جو کہ ضالین ہیں. تو ترمذی کی روایت سے پتہ چلتا ہے. تو تینوں یہ لیسنز ہمیں اس میں مل رہے ہیں. اس میں ہم ضالین کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا. یہ کیٹیگری کہا جاتا ہے کرسچنز کے لیے یوز ہوئی, کیونکہ وہ تو بہت عمل کرتے ہیں نصارہ جیسے, اور ان کے لیکن کیا ہوا, عقیدے میں مسئلہ ہو گیا, وہ ڈیویٹ ہوتے ہوتے شرک کی طرف چلے گئے. تو عمل بہت زیادہ کرتے ہیں, آج بھی دیکھیں رہبانیت ہے ان میں, نرم دلی ہے, کتنی وہ ڈیووشن ہے ان میں, تبلیغ کتنی کرتے ہیں, بہت مشنریز کام کر رہے ہیں, بہت عمل کر رہے ہیں, لیکن ان کی چونکہ بیس غلط ہو گئی, عقیدہ غلط ہو گیا, تو ریجیکٹڈ. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے راستہ گم کرنا, یعنی صحیح علم نہیں ہو اور عمل کیے جانا, تو وہ بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. تو علم اور عمل دونوں کا صحیح ہونا ضروری ہے. یعنی اگر علم نہیں ہو اور عمل ہو تو ریجیکٹڈ ہے, صحیح علم نہیں ہے تو. اسی طرح اگر علم ہے لیکن عمل نہیں ہے تو وہ بھی ریجیکٹڈ ہے. تو اپنے پہ رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن تو ہم خوب پڑھتے ہیں نا, ہمارے پاس بھی علم آ گیا ہے. صحیح علم کیا ہے؟ قرآن ہے. اور ہم صبح کے وظیفے صورتیں الگ, شام کی الگ, اس طرح پڑھتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے پڑھتے جاتے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اس کو صحیح سے علم سیکھنے کی نیت نہیں ہوتی, تو وہ بھی لاسٹ ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ہم علم نہیں لے رہے, اس کا سیکھ نہیں رہے ہوتے. اس کا ہم قرآن پہ قرآن ختم کرتے جاتے ہیں, ایک رمضان میں دورہ قرآن کرتے ہیں, اچھی بات ہے, وظیفے باندھنے ہوئے, لیکن عمل ہمارے وہیں کے وہیں ہے. دیکھیں قرآن جو ہے ہدایت کے لیے آیا تھا, تو اسی لیے اس کو ہدایت کے لیے پڑھیں, علم صحیح سے سیکھیں اس میں. اور قرآن نہیں پڑھیں گے تو ہم بچ نہیں سکیں گے حساب سے. تو قرآن بھی پڑھیں اور لیکن اس پہ عمل بھی کریں, ورنہ تو پھر ضالین میں سے ہو جائے گا. بس اس میں لاسٹ بات ہم اسی کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود سکھا دیا کہ دعا کس طرح مانگی جاتی ہے. سب سے پہلے جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف. تو فاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کے مہذب طریقے سکھا رہے ہیں. اور ہم جو دعائیں نماز میں پڑھتے ہیں یا ہاتھ اٹھا کے یا چلتے ہوئے جب بھی پڑھتے ہیں, تو ہم آرڈر دعا کی لسٹ جیسے لکھواتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہیے وہ چاہیے, مگر طریقہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے کہ ہونا چاہیے. تو اس میں اللہ تعالیٰ میں دعا بھی سکھا رہے ہیں کہ ہر چیز کے لیے ایٹیکیٹ سیکھنے ہوتے ہیں. تو دعا کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیے, پہلے اللہ کی تعریف, پھر اپنی عاجزی. عطا انبیاء کا انداز بھی یہی تھا. اور اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ جو ہے بیسٹ دعا ہے, کیونکہ اس میں ہم سب سے بیسٹ چیز مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہے. اپنی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھائی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں دیکھیں, اس بات کو یاد رکھیں اس والی حدیث کو, کہ جو حدیث قدسی ہے, کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا. تو اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں, یعنی کہ آپ جو یہ ہدایت ہم دل سے مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی جو
دعائیں مانگیں گے وہ قبول ہوں گی. تو یہ گارنٹی جس طرح ایک ہے اس پارٹ میں کہ اگر ہم غور سے پڑھیں تو یہ دعا قبول ہوگی اور بھی دعائیں قبول ہوں گی. تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے باقی تمام چیزوں کا ہمارا خیال رکھا نا، تو ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھائیے، اور بلکہ دکھائیے نہیں، ہاتھ پکڑ کے چلا کے منزل تک پہنچا دیجیے. اور وہ راستہ جس میں انعمت علیہم نیک لوگ چلے، تو اپنی رحمت سے اس راستے پہ ہمیں چلا دیجیے، جن سے آپ خوش ہوئے، جن کو آپ کا انعام ملا، جو کامیاب ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام سے بچا دیجیے جس کے کرنے سے ہم آپ کے غضب کا شکار ہوں. ہم عام طور پہ لوگوں کے غصے سے ڈرتے ہیں نا، جبکہ دنیا کا جو جتنا بھی نقصان ہو وہ کم ہے. اور اپنی رب کی ناراضگی کا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فکر عطا کر دیں کہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو بس. تو اسی لیے ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے نہ، ہمیں اس راستے پہ نہیں ہم چلیں جس سے آپ سے ناراضگی ہو، اور ہمیں ضالین کے راستے پہ بھی نہ چلائیے گا. کیونکہ سیدھے راستے سے انسان تبھی بھٹکتا ہے جب انسان کو پتہ ہوئی نہ ہو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. تو اسی لیے ہم اس میں خود بھی محنت کریں گے قرآن حدیث کو سیکھنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے رہیں گے، دل سے دعا کہ اللہ بھٹکنے سے بچا، کیونکہ ہم تو کمزور ہیں اور ہم میں کوئی طاقت ہے ہی نہیں، نہ گناہ سے بچنے کی، نہ نیکی کرنے کی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ دے. اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں کیجیے جن کے پاس صحیح علم اور صحیح عمل دونوں ہوں، جو منزل تک پہنچ جائیں. اور ان لوگوں میں نہ کیجیے گا جن پہ آپ کا غضب کیا گیا، کہ یعنی کہ علم تو ہے لیکن نافرمانی کرتے جاتے ہیں. اور نہ ہی ہمیں ضالین میں سے کیجیے گا کہ اپنی طرف سے تو ہم عمل کرتے رہے مگر ہمارا راستہ صحیح نہ ہو. اور وہی بات ہے، صراط مستقیم کا پتہ قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور کئی دفعہ ہم ڈیویٹ ہوتے ہوتے ڈفرینٹ چیزوں میں چلے جاتے ہیں جو کہ صحیح راستہ نہیں ہو. تو اس لیے ہم ضرور قرآن اور حدیث کو دیکھیں، اور اس بات کو یاد رکھیں کہ دعا کا ایک تو جواب بھی آئے گا، دوسرا سورہ فاتحہ دعا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں اور تمہیں گائیڈنس چاہیے جو فاتحہ میں مانگی، تو پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا. تو پورا قرآن جو ہے اس دعا کا جواب ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بس ہدایت دے، دنیا اور آخرت میں ہمارے مسائل حل کرے اور ہمیں معاف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.